नाज़रीन, ईरान की जानिब से नए रॉकेट्स लॉन्च हुए हैं, नए तजर्बे किए गए हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी ईरान ने मजीद हासिल की है। चीन की जो सैटेलाइट्स हैं वो इंडियन ओशन में एक्टिव हुए हैं, अमेरिकन बेसिस की वो निगरानी कर रहे हैं कि वहां पर क्या मिलिट्री एक्टिविटीज इस वक्त हो रही हैं। नाज़रीन, एक नया दौर शुरू होने जा रहा है और वो दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसको कॉलोनाइजेशन कहा जा रहा है। यानी आज का जो दौर है, आज के नए दौर में कैसे रियासतों को गुलाम बनाया जाएगा, कैसे रियासतों के ऊपर कंट्रोल हासिल किया जाएगा, कैसे इन्फ्लुएंस हासिल किया जाएगा। यानी जैसे आप मिलिट्री बेसिस बनाते हैं तो आप वहां पर ताकत और इन्फ्लुएंस हासिल कर लेते हैं। तो जो नई दुनिया है जो इमर्ज कर रही है और तेजी के साथ करेगी, और अगली जो जंग है वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों में कैसे कॉलोनाइजेशन होने वाली है और मिडिल ईस्ट में क्या प्रोजेक्ट है और इजराइल के रेफरेंस के साथ क्या प्रोजेक्ट है, कैसे मिडिल ईस्ट के ममालिक को डिपेंड करके रखना है इजराइल के ऊपर। तो अगली जो बुनियादी यानी सबसे बड़ी जो जंग है और सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका ताल्लुक सियासत, यानी अब उसके गिर्द जो है वो घूमने जा रही है। इस पर हम बात करेंगे। जहां पर आपके सामने ये जंग जारी है, जहां पर ये सारे आपके सामने मैटर्स और मामलात नजर आ रहे हैं, उसके पस्से पर्दा जो यानी हर टाइम ये भी तो हो रहा होता है ना कि आगे क्या करना है, आगे मामलात कैसे चलेंगे। तो आगे मामलात इस तनाजुर में शेप दिए जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये टेक्नोलॉजी और डाटा सेंटर्स जो बनाने हैं वो कैसे बनेंगे, कहां बनेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट होगी, क्या उसका फ्रेमवर्क होगा। आगे जो मामला तय किया जा रहा है वो इस तनाजुर के अंदर जो तय किया जा रहा है। जो ऑयल के ऊपर सैंक्शंस हैं अमेरिका की ईरान के खिलाफ, वो फेल हो गई हैं। एप्स्टीन फाइल जो है उस पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और इससे पहले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट इंपीच हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब भी उसी रास्ते को, क्योंकि एक स्कैंडल बिल क्लिंटन के मामले में उसने पीछा नहीं छोड़ा। इवन बिल क्लिंटन ने इराक के ऊपर बॉम्बिंग भी की उससे तवज्जो हटाने के लिए। रिचर्ड निक्सन, उसने भी बहुत सारे आगे पीछे मामलात किए, लेकिन एक स्कैंडल आया वाटरगेट और उसने पीछा नहीं छोड़ा, ठीक है ना। तो इसी तरह जेफरी एप्स्टीन वाला जो स्कैंडल है वो ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ रहा। और अभी जो एक मामला हो गया है वो सबसे बड़ा मामला है। वहां पर डेवलपमेंट ये हुई है कि रिपोर्ट ये सामने आई है कि जो अटॉर्नी जनरल है उसने ट्रंप को ये कहा कि आपका नाम भी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर है। ये अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप को कहा। इसके बाद वो फाइल्स रिलीज नहीं हुई। अब वो वहां पर एक पूरी यानी कि डेमोक्रेट्स और सेनेट और बाकी वो सारे कह रहे हैं कि टेस्टिफाई किया जाए अटॉर्नी जनरल को कि क्या उसने वाकईतन कहा ट्रंप को कि उसका नाम है या नहीं। यानी आप इंपीचमेंट, यही तो स्कैंडल होते हैं ना। देखें, एक एफबीआई ने फाइल्स रिलीज करनी है तो ये अब एफबीआई का मैटर है। अगर ट्रंप ने उसमें इंटरवेंशन की है, ठीक है ना। अब रिचर्ड निक्सन जो फारिग हुआ था उसमें बुनियादी स्कैंडल क्या था कि रिचर्ड निक्सन ने 5 लोग भेजे जिन्होंने डेमोक्रेट्स की इलेक्शन कैंपेन में जासूसी करने की कोशिश की, और वहां पर सिर्फ आलात पकड़े गए। रिचर्ड निक्सन जो है वो कहता रहा कि मैं तो इसमें शामिल ही नहीं हूं। तो वो कई महीने वो स्कैंडल चला। अल्टीमेटली ये साबित हो गया कि नहीं, इसमें रिचर्ड निक्सन को पता था। ये बुनियादी स्कैंडल था और इस पर रिचर्ड निक्सन जो फारिग हो गए। तो अब यहां पर यह बात है कि अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप को बताया कि आपका नाम इसमें है, तो ट्रंप ने इन्फ्लुएंस करते हुए वो फाइल जो रुकवा ली। तो अब वो कह रहे हैं कि टेस्टिफाई किया जाए अटॉर्नी जनरल को कि उसने कहा या नहीं कहा। अब जब वो सेनेट की हियरिंग में बुलाया जाएगा तो अगर वो कहती है कि हां, तो मामला वैसे ही खत्म हो गया। फिर तो ट्रंप के ऊपर बात साबित ही हो गई कि उसका नाम भी है और उसने फिर इन्फ्लुएंस भी किया उसको रुकवाने के लिए। और अगर वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की ट्रंप को, और बाद में ये चीज साबित हो जाती है, तो फिर क्या होगा। तो ये एक इस तनाजुर में सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, ये भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अचानक ईरान ने नए रॉकेट्स जो लॉन्च किए हैं और जो उनकी नई ताकत का मुजाहरा है। इससे पहले जो ईरान ने मिसाइलों का मुजाहरा किया है, जिसमें अभी तक उसने अपने सारे मिसाइल लॉन्च नहीं किए हैं, जो लॉन्च किए हैं वही भारी पड़ चुके हैं पूरे इजराइल और वेस्ट के एयर डिफेंस के ऊपर, और उनकी सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर भारी पड़ चुके हैं ईरानियन मिसाइल्स। तो अब उन्होंने इसके ऊपर मजीद जो है वो रॉकेट्स लॉन्च कर दिए हैं। और उधर आप देखें कि टर्की ने पहला हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया है, कामयाब तजर्बा। और इधर ईरान ने, ईरान रॉकेट लॉन्च रेजेस अलार्म। Iran has successfully conducted a test of its latest
कसीद सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट और assess some emerging new technologies and improving the performance of future satellite systems. Why it matters? ऑलरेडी जो है वो पोटेंशियल ग्लोबल रेमिफिकेशन देखी जा रही है, पर्टिकुलरली फॉर इंटरनेशनल एफर्ट्स टू मॉनिटर मिसाइल रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन ईरान। ऑलरेडी वेस्ट ये रौला डाल रहा है कि ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज है उनको कम किया जाए, और ईरान ने जनाब इसी पूरे से, तो इसका मतलब वाज़ेह है कि ईरान ना ही अपना मिसाइल प्रोग्राम रोकेगा, ना ही अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उस पर कोई बात मानेगा, कोई टर्म इनकी मानेगा, बल्कि वो अपनी ताकत जो है वो बढ़ाता रहेगा। यानी इस माहौल में इस वक्त ये तजर्बा करना ये क्लियर मैसेज है। और आज जो है वो यूरोपियंस के साथ इस्तांबुल में टॉक्स हो रही हैं ईरान की, ठीक है, और यूक्रेन की टॉक्स भी इस वक्त इस्तांबुल में हो रही हैं रशियंस के साथ, लेकिन रशियंस ने कहा है कि हमें इसमें कोई ब्रेक थ्रू की इसमें कोई तवक्को नहीं है यूक्रेनियंस के साथ जो टॉक्स हो रही हैं। तो अब ये जो यूरोपियंस की टॉक्स हो रही हैं ईरान के साथ, ये कोऑर्डिनेटेड है अमेरिका के साथ, यानी इसमें अमेरिका भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियंस ने मिलकर ही ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगानी है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इसलिए वो मिलकर ये टॉक्स कर रहे हैं। लेकिन इन टॉक्स की भी ये बस खबरों की हद तक ठीक है, हर तरफ ये डिस्कस हो रहा है, टॉक्स हो रहे हैं फलान, लेकिन इसमें कोई रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा कि यहां पर कोई मुआहिदा तय पा जाएगा। यानी कि वेस्ट जो है वो एक ये शो करवा रहा है कि देखिए हम तो डिप्लोमेसी कर रहे हैं ईरान के साथ, और अल्टीमेटली वो कहेंगे कि ईरान जो है वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान इन मुज़ाकरात में इसलिए बैठ रहा है, जो वजह पहले थी कि वो तो हमेशा डिप्लोमेसी के लिए तैयार रहते हैं, तो वो वहां पर बैठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि यानी जो वेस्ट की चाल है उसके जवाब में उन्होंने, यानी वेस्ट ये वो सिर्फ खाना पूरी कर रहा है ना टॉक्स करके, उसके बाद वो सैंक्शन उसने लगानी ही लगानी है, क्योंकि इसमें वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ईरान जो है वो मिसाइल प्रोग्राम भी रोके, इनरिचमेंट भी रोके, तो वो तो सरेंडर है ना। तो जो उनकी चाल है उसके जवाब में जो ईरान ने जो एक इकदाम उठाया, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने हमारे पर सैंक्शंस लगाई तो हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एनपीटी मुआहदे से निकल जाएंगे। ईरानियन नेगोशिएटर डज नॉट रूल आउट एग्जिटिंग न्यूक्लियर ट्रीटी इफ सैंक्शंस आर री इम्पोज्ड। ईरान कंसीडर्स लीविंग न्यूक्लियर ट्रीटी इफ स्नैपबैक सैंक्शंस ट्रिगर्ड। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि अगर सैंक्शन लगेंगी तो हम एनपीटी से जो है वो निकल जाएंगे, उसका वाज़ेह ऐलान होगा कि हम न्यूक्लियर बनाने जा रहे हैं। चाइना के जो सैटेलाइट्स हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं इंडियन ओशन में, और डियागो गार्सिया की उन्होंने कुछ इमेजेस जारी की हैं। चाइनीज सैटेलाइट इमेज शो चेंजेस एट की यूएस इंडियन ओशन एयरबेस। डियागो गार्सिया में उन्होंने ये इमेजेस जारी की हैं कि जो B-2 बॉम्बर्स हैं वो डियागो गार्सिया को लीव कर चुके हैं, डियागो गार्सिया को लीव कर चुके हैं B-2 बॉम्बर्स। ये चाइनीज सैटेलाइट्स ने आज इमेजेस जारी की हैं, तो इससे चाइना ने एक और मैसेज भी दिया है कि अमेरिकन जो बेसेस हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है, चाइना उसको मॉनिटर कर रहा है। चाइना ने इमेजेस जारी किया ना उनकी बेसेस की, तो उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, उधर जो है वो टर्की की डिफेंस डील जो है वो यूरोपियंस के साथ आगे बढ़ रही हैं। टर्कीज TAI इंक्स डील विद एयरबस फॉर एक्सपोर्टिंग जेट ट्रेनर हरजित। अब ये टर्की का यानी कि ट्रेन करने के लिए जो जेट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो टर्की अपने ड्रोन्स भी दे रहा है, दीगर जो मॉडर्न इक्विपमेंट है वो यूरोपियंस को दे रहा है, यानी यूरोपियंस डिपेंड कर रहे हैं। देखें, यूरोपियंस बहुत सारा असलहा इजराइल से खरीदते हैं, ये बात ध्यान में रखें। 2024 में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा उन्होंने इजराइल से खरीदा है, और ये जो पैगासस वगैरह ये भी यूरोपियंस ने इजराइल से खरीदा है, तो इजराइल को ये भी बड़ी तकलीफ है। और आप नोट करें कि फ्रांस में जो असलहा एग्जीबिशन हुआ था उसमें इजरायली कंपनीज को अलाउ नहीं किया गया था, और इजराइल फ्रेंच कोर्ट्स में गया और फ्रेंच कोर्ट्स ने भी इजराइल की बात नहीं मानी। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि यूरोपियंस अब असलहा खरीद रहे हैं टर्की से, और बदले में टर्की उनसे फाइटर जेट्स ले रहा है। तो ये मिडिल ईस्ट में जो यूरोपियन पॉलिसी है उसमें एक शिफ्ट तो आ रहा है, लेकिन बुनियादी मसला अटका हुआ है गजा के सीज़फायर पर। अगर आप गजा का सीज़फायर हो जाता है, क्योंकि तकलीफ उस बात की है ना कि वहां पर मासूम जाने जा रही है, उसमें यह कोई मसला नहीं है कि इजराइल यहां पर कोई फाते होकर निकलेगा या कोई ग्रेटर इजराइल बना लेगा, यह मसला नहीं है। मसला सिर्फ यह है कि वहां पर मासूम जाने जा रही है, बस, इससे कुछ ज्यादा नहीं है। बाकी मुल्क जो है वो इमर्ज कर रहे हैं, और मिस्र की और ईरान की और टर्की की ताकत बढ़ती चली जा रही है। और मिडिल ईस्ट के हवाले से अब देखें, प्यूटन ने बुलाया हुआ है अक्टूबर में अरब लीडरशिप को। चाइना की जो ताल्लुकात हैं मिडिल ईस्ट से बढ़ते चले जा रहे हैं, और सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट यूरोप में आ रहा है मिडिल ईस्ट के हवाले से। तो दरमियान में अगर गजा का सीज़फायर हो जाता है
تو باقی ملک اپنے آپ کو سنبھال لیں گے اور اسرائیل کے ساتھ جب وہ نمٹ لیں گے تو وہ بنیادی مسئلہ نہیں. اچھا اب اس میں ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک نئی چال کھل کر سامنے آ رہی ہے. فیوچر مڈل ایسٹ جو ہے وہ کیا ہوگا, اگلی دنیا کیا ہوگی. دیکھیے آگے جو سارا معاملہ چلنے جا رہا ہے, یعنی ایک نئی دنیا ایمرج ہو رہی ہے اور وہ نئی دنیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا. آگے جو جا کر الائنسز بننے ہیں, آگے جو جا کر دنیا نے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہونا ہے, آگے جس نے جا کر رول کرنا ہے وہ ہے بیٹل آف اے آئی, جس میں ریئر ارتھ منرلز ہیں, جس میں جو ہے وہ ڈیٹا سینٹرز ہیں, چپس ہیں, یہ سارے اس کے جزو ہیں. اوورآل جو لڑائی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس سے ریلیٹڈ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے ناظرین, اس کی لڑائی ہے. یعنی پچھلی سینچری کی ایک دنیا تھی, پھر ہم نے یہ والی دنیا دیکھی جس میں مائکروسافٹ آیا, یہ ساری کمپنیز جنہوں نے, یہ ساری امریکن جو ٹیک جائنٹس ہیں انہوں نے رول کیا ہے. تو اب ایک اگلی جو دنیا ہے اس میں کون رول کرے گا؟ جس کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی اور اس سے ریلیٹڈ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, جس کے پاس یہ ہوگی وہ دنیا کو رول کرے گا. اور اس میں ٹکر کس کی ہے؟ امریکہ اور چائنا کی. اور یورپ بھی اس پر ابھی سوچ رہا ہے, کام کر رہا ہے, لیکن یورپ بہت پیچھے ہے. اصل جو لڑائی ہے وہ امریکہ اور چائنا کی ہے. ٹھیک ہے, جو اس کو کنٹرول کرے گا. اور اس میں چائنا کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی چائنا کے پاس ہے. دنیا کے 90% ریئر ارتھ منرلز جس کے بغیر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوئی بھی ٹیکنالوجی کچھ بھی پاسبل ہے ہی نہیں, وہ چائنا کے پاس ہے. اس لیے امریکہ کبھی آپ کو کانگو میں نظر آتا ہے, کبھی کسی اور ملک میں نظر آتا ہے, کبھی یوکرین میں معاہدہ کر رہا ہے, تو کبھی گرین لینڈ میں آپ کو نظر آتا ہے. تو ریئر ارتھ منرل چائنا کے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ چائنا نے تجارتی جنگ میں جھکایا ہے امریکہ کو, اپنی ٹرمز منوائی ہیں. آج ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے کہ چائنا کو انویڈیا جو ان کی سب سے بڑی کمپنی ہے, دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے, $4 ٹریلین اس کی ورتھ ہے, جو چپس بناتی ہے امریکہ کی, اس نے الاؤ کر دیا ہے امریکہ نے کہ انویڈیا چپس جو ہے وہ چائنا کو بیچ سکتی ہے. تو یہ صرف چائنا ہی جھکا سکا ہے وجہ ریئر ارتھ منرل. اب جو ہم بات کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کی, تو مڈل ایسٹ میں ڈیٹا سینٹرز بننے جا رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ امریکہ بنانے جا رہا ہے, جس میں سب سے بڑا انفراسٹرکچر بنے گا یو ای میں, اس کے بعد سعودی عربیہ میں, اس کے بعد قطر میں. یہ ممالک ہیں جہاں پر ڈیٹا سینٹرز امریکہ جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انفراسٹرکچر وہ یہاں پر بنانے جا رہے ہیں. لیکن اس کا جو سوئچ ہے, اس کا جو کنٹرول ہے وہ امریکہ کے پاس ہی ہوگا. یہاں پر بس یہ ملک کسی بات پر خوش ہوں گے کہ امریکہ اپنی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجیز ہمارے ہاں لے آیا ہے, لیکن انہی کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور اصل جو سوئچ ہے, اصل جو کنٹرول ہے وہ بھی ان کے پاس ہوگا. یہاں پر ڈیٹا ہوگا, یہاں پر انٹیلیجنس ہوگی, مطلب سارا کچھ ہوگا, لیکن مین ان کے پاس ہوگا. اب اس کا تعلق موجودہ جنگ کے ساتھ کیا ہے اور آگے معاملات سے کیا ہے, اور فلسطینی ریاست درمیان میں اور ایران کے ساتھ جنگ. جو ابراہم اکارڈ ہوا تھا اس کا بنیادی تھیم کیا تھا؟ ابراہم اکارڈ ایک تو پرانا چلا آ رہا تھا نا کہ عرب اور اسرائیلی نارملائزیشن کریں, یہ تو پرانا چلا, لیکن ابراہم اکارڈ کا بنیادی مقصد تھا ٹو اسٹیبلش اے یونائٹڈ فرنٹ اگینسٹ ایران. عرب اور اسرائیل مل کر جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو لڑیں گے, ایران کے خلاف جو لڑیں گے, اور اسرائیل جو ہے وہ ٹیکنالوجی دے گا عربز کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے دینا نہیں تھی تو بس خوش کرنے کے لیے کچھ دے دیتے. یہ تھوڑی ہے کہ وہ اپنے برابر کی کوئی ٹیکنالوجی عربز کو دیتے, لیکن یہ بھی اس میں خوش تھے کہ ٹھیک ہے, اور اسرائیل بھی ہمارا دفاع کرے گا ایران کے خلاف. تو یہ سارا یونائٹڈ فرنٹ تھا. اب ایران کے ساتھ تو جھگڑا ختم ہو گیا, بہت حد تک معاملات طے ہو رہے ہیں, چائنا درمیان میں ثالث کے طور پر موجود ہے, اور اب گلف جو کنٹریز ہیں ان کی ایسی کوئی ترجیح بھی نہیں ہے ایران کے ساتھ جنگ کرنا. سعودی عربیہ کے اپنے اندرونی مسائل بھی ہیں, ویژن 2030 بھی ہے, پھر ایران نے جو پاور دکھائی ہے کوئی ان کے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہتا, بلکہ سب کو, تو ایران والا مسئلہ وہ نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا. تو پھر اب اسرائیل کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کیا ایسی چیز اسرائیل کے پاس ہو کہ دوبارہ ان سب کو ڈیپینڈنٹ بنایا جائے اسرائیل کے اوپر؟ تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلی دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے, اور سارا اقتدار اور ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس کو کالونائزیشن کہا جا رہا ہے. یعنی جیسے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ بیسز بنا کر اس ملک کو کالونائز کرتے ہیں, اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرتے ہیں, تو اب جہاں پر بنیں گے ڈیٹا سینٹر, یہ نئی اڈے ہیں, ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ نئے اڈے ہیں. یہ نئی دنیا نا, اس میں نئے انداز میں وارفیئر سسٹم سارا کچھ چینج ہو رہا ہے. تو جو مین ٹیکنالوجی وہ دیں گے وہ اسرائیل کو دیں گے, اس کی جو ایکسٹینشن ہوگی وہ ان کو ملے گی. مین مطلب جو ہوگی نا وہ اسرائیل کے پاس ہوگی. یہ پروجیکٹ ہے. انویڈیا نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ اسرائیل میں لارج سکیل جو ہے وہ اے آئی انفراسٹرکچر بنانے جا رہا ہے. انویڈیا
اب یہ 21 مہینوں میں پہلی ایسی کمپنی ہے جس نے اناؤنس کیا کہ ہم اسرائیل میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ انویڈیا کے جو کمپیٹیٹر ہے امریکن ہی کمپنی ہے انٹل نے تو ابھی وہاں پر ڈاؤن سائزنگ شروع کر دی ہے. تو انویڈیا از دا فرسٹ کمپنی جو کہہ رہی ہے. اور وہ انویڈیا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ امریکن گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ آپ وہاں پر جا کر انفراسٹرکچر بنائیں. تو انویڈیا کے اسرائیلی گورنمنٹ کی بات چل رہی ہے اے آئی انفراسٹرکچر بنانے کے حوالے سے. تو اب بنیادی پروجیکٹ یہ ہے کہ ادھر ڈیٹا سینٹرز بننے ہیں, اس میں مین ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہوگی اور یہ سارے ڈیپینڈنٹ ہوں گے اسرائیل کے پاس, اسرائیل کے اوپر. تو یہ وہ جواز ہوگا, یہ وہ مجبوری ہوگی کہ یہ اسرائیل کے ساتھ جڑے رہیں, اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کریں, اسرائیل کے ماتحت ہو کر چلیں. اسرائیل کی جو ہیجمنی ہے, دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے اسرائیل کی ہیجمنی کو کیسے یقینی بنایا؟ جنگی ہتھیاروں سے, ماڈرن اس وقت کی ٹیکنالوجی سے, مضبوط ترین اکانومی بنا کر. تو اب وہ جنگی ہتھیارے تو ان کو مل رہے ہیں, جنگی ہتھیارے تو مل رہے ہیں باقی مڈل ایسٹ کے ممالک کو, تو وہ تو بیلنس ہو گیا نا, ایئر بیلنس ہو گیا. تو اب کیا ایسی چیز ہے کہ اسرائیل کی ہیجمنی کو مزید قائم رکھنا ہے؟ تو وہ یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس میں مین ٹیکنالوجی ہوگی اسرائیل کے پاس اور باقیوں کے پاس بس اس کی ایکسٹینشن ہوگی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا, یہ جب تک ہوم گرون نہیں ہوگی نا تو آپ کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے. بس آپ ان کو جگہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکنز یہاں پر ہیں, انفراسٹرکچر آپ نے کھڑا کر دیا تو آپ ٹیکنالوجیکل ملک بن گئے. آپ نے یہ اناؤنس کر دیا, آپ ہیں نہیں. کیونکہ یعنی انڈیا ہے, باقی ممالک ہیں, تو وہاں پر مختلف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سٹارٹ اپس ہیں, ایون ٹرکی میں سٹارٹ اپس ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہاں پر تو کوئی سٹارٹ اپ نہیں ہے, یہاں پر تو کوئی ٹیکنالوجی کا معاملہ نہیں ہے گلف کنٹریز میں. تو باہر سے لوگوں کو لا کر بٹھا دینے سے ٹیکنالوجی نہیں آ جاتی, آپ کے اپنے لوگوں کے پاس وہ نالج ہونا چاہیے. تو باہر سے آئیں گے لوگ, سکھاتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس ہوم گرون نہیں ہے, آپ کی اپنی یوتھ, اپنے لوگ نہیں ہیں, تو آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے امریکہ یہاں پر جو اس کے کنسرن تھے وہ اس لیے اب نہیں ہے کہ ان کے پاس مطلب تو ٹیکنالوجی نہیں ہوگی, وہ اصل میں تو ہمارے پاس ہی رہے گی. بس یہ ہوگا کہ وہاں پر ڈیٹا سینٹر بنے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم ٹیکنالوجیکل ہب بن گئے ہیں, ایکچولی ہوں گے نہیں. اور اسی لیے اب بڑی امپورٹنٹ بات, سعودی عربیہ جو ہے وہ الاؤ کر رہا ہے پراپرٹی آپ خرید سکتے ہیں سعودی عربیہ میں. کتنا بڑا سٹیپ ہے, سعودی عربیہ الاؤ کر رہا ہے کہ آپ وہاں پر پراپرٹی جا کر خرید سکتے ہیں. وہ کیوں الاؤ کر رہا ہے؟ کیونکہ جب آپ یہ سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کرنے جا رہے ہیں تو باہر سے لوگوں نے بھی آنا ہے, سائنٹسٹ آئیں گے, ان کی فیملیز آئیں گی, تو انہوں نے یہاں پر رہنا بھی ہے. یعنی ایک ایسا ملک جو نیشنلٹی نہیں دیتا, جو آپ وہاں پر اپنی زمین نہیں خرید سکتے, تو کوئی اپنی آ کر وہاں پر زندگی کیوں شروع کرنا چاہے گا؟ تو وہ تو کسی کے لیے سیکیور ہی نہیں ہے. تو باقی جو دنیا سے لوگوں نے آنا ہے اس سلسلے میں, ٹیکنالوجی اور اس کے سلسلے میں, تو جیسے یورپ میں ہوتا ہے, جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ آپ کی فیملیز وہاں پر سیٹل ہو جاتی ہیں, تو یہ سعودی عربیہ الاؤ کرنے جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ بہت بڑا سوشل پرابلم جڑا ہوا ہے. جو آج تک جو خوف تھا ان تمام ریاستوں میں وہ یہ ہے کہ ان کی آبادی بڑی تھوڑی ہے. آبادی تھوڑی ہے, میرا خیال سعودی عربیہ کی 2 کروڑ کے قریب آبادی ہے, اور اسی طرح باقیوں کی یعنی کسی کی 1 کروڑ ہے, 80 لاکھ ہے, کسی کی کروڑ ہے, 2 کروڑ, مطلب بہت تھوڑی آبادی. تو اگر باہر سے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو مطلب ایک ہے نا کہ بھئی امریکہ کی 32 کروڑ آبادی ہے تو 50 لاکھ آ جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا, لیکن جہاں پر ہیں ہی 2 کروڑ اور 20 لاکھ آ جائیں گے تو کتنا فرق پڑ جائے گا. تو وہ تو سارا سسٹم ہی بدل جائے گا نا. نیشنلٹی ہوگی تو پھر ووٹ بھی دینا پڑے گا, نئے لوگ آئیں گے, نئے نظریات کے ساتھ آئیں گے, تو بہت ساری چیزیں, یعنی یہ سوشل ایشو بہت سارا جڑا ہوا. اس لیے آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ مڈل ایسٹ کی یہ ریاستیں جو ہے وہ نیشنلٹی کیوں نہیں دیتی؟ اس کی بنیادی وجہ پیچھے یہی ہے. نیشنلٹی اس لیے نہیں دیتے کہ جو نیٹیوز ہیں ان کا کنٹرول نہ کم ہو جائے. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بہت سارے ایشوز جڑے ہوئے ہیں, بہت سارے چیلنجز جڑے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر فلسطینی سٹارو کر دیے جاتے ہیں اور ختم کر دیے جاتے ہیں اور ڈسپلیس کر دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا یہ پروجیکٹ چل سکے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ عربز ابھی بھی ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نارملائز ہی کریں گے, ٹیکنالوجی ان کو ہم سے لینی ہی لینی ہے, ہمارے ڈیپینڈنٹ وہ رہیں گے ہی رہیں گے, ہم چاہے فلسطین میں جو بھی کر لیں, عربوں نے الٹیمیٹلی وہی کرنا ہے جو وہ 7 اکتوبر سے پہلے کرنے کے لیے تیار تھے. ان کے لیے 21 مہینوں میں کیا ہوا یہ میٹر نہیں کرتا, ان کی یہی اس وقت آپ کہہ لیں کہ ایسٹیمیٹ, ان کا کیلکولیشن یہی ہے
لیکن کیا عرب واقعتاً اسی پوزیشن میں ہیں کہ وہ 21 مہینوں کو مائنس کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے؟ اور کیا ان کی سوسائٹی کھڑے ہونے دے گی؟ یہ بہرحال بڑا سوال ہے. لیکن آج ہم نے تفصیلی بات اس پر اس لیے کی کہ یہ نئی دنیا ہے اور یہ نیا پروجیکٹ ہے مڈل ایسٹ میں. بلڈنگ اے آئیز بیک بون ان دا مڈل ایسٹ. اب دیکھیں وہ عربوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہاں سب سے بڑے ڈیٹا سینٹرز بنا رہے ہیں. اور سٹار گیٹ جو ٹرمپ کا سب سے بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے $500 بلین کا، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ موت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے دنیا سے. یہ سٹار گیٹ میں یہ بھی ہے، ہمیشہ انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. یہ بہت بڑا $500 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے، جس میں اوپن اے آئی کی انویسٹمنٹ ہے، جس میں اوریکل ہے، جس میں جاپان کا سافٹ بینک $20 بلین دے رہا ہے، جس میں انویڈیا کی انویسٹمنٹ ہے. تو یہ اس کے سارے جو انفراسٹرکچر ہے وہ بننے جا رہا ہے یو ای میں. اور ٹرمپ نے سینکشنز ریسٹرکشنز ختم کر دی ہیں، ایڈوانس چپس جو ہیں وہ یو ای کو ایکسپورٹ ہو سکیں گی. لیکن اس میں کتنا فائدہ اٹھا سکیں گی مڈل ایسٹ کی ریاستیں؟ کیونکہ ہوم گرون تو ان کے پاس نہیں ہے، اور دوسرا سوشل ایشوز اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا مین طاقت ان کے پاس رہے گی. اور چائنا بھی آفر کر رہا ہے کہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور جو چائنا کمپیٹ کر رہا ہے، یعنی امریکہ سے بھی زیادہ بڑی ٹیکنالوجی تو وہ بنا رہا ہے، تو یہ بھی ان کے لیے فیصلہ کرنا ہے. اور اگر فلسطینیوں کو کوئی رائٹس نہیں ملتی اور فلسطینیوں کے ساتھ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ اسی طرح سے کرتا رہتا ہے، تو پھر ان کے پاس کیا آپشن بچے گا؟ اور اگر ریجنل وار چھڑ جاتی ہے تو پھر اس کا پروجیکٹ کا کیا بنے گا؟ وائی آئل سینکشنز آر نو لانگر افیکٹو. انہوں نے کہہ دیا کہ آئل سینکشن جو فارغ ہو گئی ہیں، فائنینشیل ٹائم نے لکھ دیا ہے، آئل سینکشن جو ایران پر لگی ہیں فارغ ہو گئی ہیں. اب اٹارنی جنرل جو ہیں ڈیموکریٹک کالز ٹو ٹیسٹیفائی فالوئنگ رپورٹس شی ٹولڈ ٹرمپ ہی واز ان ایپسٹین فائلز. ڈیموکریٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹیسٹیفائی کیا جائے. یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے ٹرمپ کی امپیچمنٹ اور سرمار، کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے نا. اور پچھلے دونوں سکینڈل جو بل کلنٹن کے تھے، نکسن کے تھے، اس میں بھی یہی ہو رہا تھا. معاملہ آہستہ آہستہ آگے چل رہا ہے. ایٹ دی اینڈ وہ چیز ثابت ہو گئی. اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ اٹارنی جنرل نے بتا دیا ٹرمپ کو کہ آپ کا نام اس میں ہے، اور اس کے بعد وہ فائلز جاری ہی نہیں کی گئیں، ریلیز ہی نہیں کی گئیں. اب وہ پڑی ہوئی تو ہیں. تو اگر اٹارنی جنرل اس میں ہاں کہتی ہے کہ ہاں میں نے بتایا ہے، تو بالکل چیز ثابت ہو گئی ٹرمپ پہ. اگر وہ نہ کہتی ہے تو خود وہ پھنسے گی، کیونکہ بعد میں اگر وہ چیز ثابت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا وہاں پر مسئلہ بن گیا ہے. اور اگر وہ نہ کہتی ہے تو سینٹ کہے گا کہ ہمیں وہ فائلز دکھائی جائیں. ٹھیک ہے، جو بھی ان کا پروسیجر ہے تو وہ ثابت ظاہر ہے کہ وہ ہو جانا ہے اگر اس نے کہا ہے تو. آخری خبر یہ ہے کہ جو امریکی انوائے ہے سیریا کے، وہ پہنچ گئے ہیں پیرس، اور پیرس میں وہ سیریا اور اسرائیل کی میٹنگ اس وقت تنعیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ادلب کے اندر بڑا دھماکہ ہوا ہے، 100 سے زیادہ کیجویلٹیز وہاں پر ہو گئی ہیں سیویلینز کی، اور ابھی ان ناؤن ہے دا ریزن کہ وہاں پر وجہ کیا بنی ہے. یورپی یونین سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے، یورپی یونین وارنز آف آل آپشنز اف اسرائیل فیلز غازہ ایڈ پلیجز. یورپی یونین نے کہا کہ تمام آپشنز آن دی ٹیبل ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان آپشنز کو استعمال بھی کر لینا چاہیے. بار بار یہ کہنے سے کہ آل آپشنز آر آن دی ٹیبل، تو اسٹیٹمنٹ تو بڑی اچھی ہے، لیکن فی الحال اس کو استعمال بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کریں. جا جی، اللہ حافظ.